اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام حضرت سمیہ ہے۔ 90 سال کی بوڑھی ہے۔ غور کرو، ابھی تک عورتوں میں سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ ایک چٹیل میدان میں حضرت سمیہ کو لایا گیا، 90 سال کی بوڑھی ہے۔ 18 سال کا بیٹا حضرت عمار، ان کو ایک گھوڑے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت عمار کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور گھوڑے کے اوپر عمار کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ ابھی گھوڑا ہٹایا جائے گا، جانور ہٹایا جائے گا، عمار کو فوراً پھانسی لگ جائے گی، اور سامنے حضرت سمیہ کو 90 سال کی بوڑھی کو لٹا دیا گیا۔ ابو جہل آ کر کہتا ہے سمیہ نبی کے دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ غور کرو، اور آج ہم اپنی گریبان میں سر ڈال کر دیکھیں سمیہ کا کیا جواب تھا۔ اے ابو جہل، تو یہ سمجھ رہا ہے، یہ تیری کم خیالی ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ موت کی دھمکی دے کر میرے سینے سے نبی کی محبت کو نکال دے گا، دین اور اسلام کی محبت کو میرے دل سے جدا کر دے گا۔ اے ابو جہل، کان کھول کر سن لے، تو مجھے موت دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر تو سمیہ کے جسم کی بوٹیاں کر دے اور وہ بوٹیاں مکہ کے کتوں کو کھلا دے تو بھی سمیہ نبی کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اے ابو جہل، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، جو ظلم و ستم کے پاؤ توڑ سکتا ہے توڑ لے، اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے، میری بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلانا چاہتا ہے کھلا دے، لیکن نبی کا دین چھوڑنے کو 90 سال کی بوڑھی سمیہ تیار نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے ابو جہل نے 2 اونٹوں کو بلایا، 2 اونٹوں کو لایا گیا، 2 اونٹوں کی رسیوں سے حضرت سمیہ کے دونوں پیروں کو باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کی رسی سے سمیہ کے ایک پیر کو باندھا جاتا ہے، دوسرے اونٹ کی رسی سے سمیہ کے دوسرے پیر کو باندھا جاتا ہے۔ غور کرو، اور دونوں اونٹوں کو اپنی اپنی جانب دوڑا دیا جاتا ہے، دونوں اونٹوں کو اپنی اپنی جانب بھگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں اونٹ اپنی اپنی جانب دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اور وہ رسی کسنا شروع ہو گئی، حضرت سمیہ بیچ سے چرنے لگتی ہیں۔ ابو جہل خبیث نے شرمگاہ پر برچہ مار کر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ غور کرو، ایک 16 سال کا یا 18 سال کا بیٹا اپنی ماں کی حالت دیکھ رہا ہے، کھلی ہوئی آنکھ سے اپنے ماں کو اس دردناک شہادت ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جہل آ گیا، اور آنے کے بعد حضرت عمار سے کہتا ہے اے عمار تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ ابو جہل کہتا ہے اے عمار تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم اپنی ماں کی موت دیکھ کر رو رہے ہو، یا تمہیں اپنی موت سے ڈر لگ رہا ہے، یا تم اپنی موت کی وجہ سے رو رہے ہو، یا تم اپنی ماں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت عمار فرماتے ہیں اے ابو جہل میرے آنسو کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے رو رہا ہوں یا میں اپنی موت کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمار فرما رہے اے ابو جہل سن، میں اپنی ماں کی موت دیکھ کر نہیں رویا، نہ مجھے اس بات پہ رونا آیا ہے کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ کہا پھر رویا کیوں یہ بتا؟ حضرت عمار فرماتے ہیں میری ایک ہی تمنا ہے جو پوری نہیں ہو سکی، وہ تمنا یہ ہے کہ عمار کی ایک ہی جان ہے، ایک ہی مرتبہ میں نبی پر قربان ہو جائے گی، عمار کی ایک جان ہے، ایک مرتبہ نبی کے دین پر قربان ہو جائے گی۔ کاش اے کاش عمار کے جسم میں جتنے بال ہیں، عمار کے جسم میں جتنے روئے ہیں، اتنی عمار کی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے رسول اللہ پر قربان کرتا چلا جاتا۔ اس بات پر رونا ہے کہ عمار کی ایک جان ہے، ایک ہی مرتبہ نبی پر قربان ہو جائے گی۔ آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سجدہ نہیں کیا جاتا ہے اللہ کو، اور ہم اپنا عشق دیکھیں اور ان کا عشق دیکھیں جنہوں نے نبی پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ایک اور مشہور عورت ہے جس کا نام ہے دیناریہ، مشہور واقعہ ہے، جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں،
اس دیناریہ عورت نے اپنے ساتھ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو بھیجا، باپ کو بھیجا، بھائی کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، شوہر کو بھیجا کہ جاؤ نبی کی طرف سے جا کر جہاد کرو اور لڑو، جا کر نبی پر قربان ہو جانا۔ 4 لوگوں کو بھیج کر، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو رسول اللہ کے ساتھ بھیج کر سجدے میں سر رکھ کر وہ دیناریہ کہتی ہے، اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے مالک، میں نے تیرے نبی کے طرف سے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جہاد میں، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، اپنے شوہر کو بھیجا ہے، میں نے اپنے باپ کو بھی بھیجا ہے، لیکن اے اللہ تو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانا، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ دیناریہ دعا کر رہی ہے، ایک دوڑتا ہوا ایک شخص آتا ہے، ٹاپو کی آواز پہنچتی ہے دیناریہ کے کانوں میں۔ وہ دیناریہ نے سجدے سے سر اٹھایا، پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں محمد الرسول اللہ کا سپاہی ہوں۔ دیناریہ کہتی ہے محمد کے سپاہی اس طرح سے بھاگا نہیں کرتے، تم میدان چھوڑ کر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اے دیناریہ، میں تم کو یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ جہاد میں تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دیناریہ کہتی ہے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نبی ٹھیک ہے، نبی بخیر ہے، لیکن تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن اے اللہ میرے نبی کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے نبی کی حفاظت فرما۔ پھر اس عورت نے سجدے میں سر رکھا۔ دوسرا شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے دیناریہ، میں نے دیکھا ہے میدان جنگ میں تمہارے بیٹے کو میں نے پڑا ہوا دیکھا ہے، تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے اور تمہاری بڑھاپے کے سارے کو چھین لیا گیا ہے، تمہارا بڑھاپے کا سارا ختم ہو چکا ہے، تمہارا ایک کلیل جوان بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ اس نے کہا نبی ٹھیک ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دیناریہ کہتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہوتا ہے، لیکن کہتی ہے اے اللہ میرا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اے اللہ میرا بیٹا بھی تجھے پیارا ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، دیناریہ کے دل کی تمنا یہ ہے کہ تو میرے نبی کی حفاظت فرما، تو میرے محبوب کی حفاظت فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے تمہارے بھائی بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ وہ پھر یہی کہتی ہے اللہ میرے نبی کی حفاظت فرما۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، خاوند نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے بتاؤ میرے نبی کس حال میں؟ کہا نبی ٹھیک ہے۔ کہا تو پھر مجھے کوئی غم نہیں۔ وہ عورت نکلتی ہے کہ جاؤں پہلے نبی کی زیارت کر کے آؤں، دیکھ کر آؤں کہ نبی کس حال میں۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور دوڑتی ہوئی خیمے کی طرف آتی ہے۔ جیسے ہی سامنے اس نے دیکھا چہرے مصطفیٰ پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، چیخ اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کا چہرہ دیکھا ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، آپ کا چہرہ دیکھا بھائی کا غم یاد نہ رہا، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد بیٹے کی شہادت یاد نہ رہی، آپ کا چہرہ، آپ کا دمکتا چمکتا چہرہ، دیناریہ کی ماتھے کی نگاہوں نے آپ کی زیارت کی، سارے غم دل سے دور ہو گئے۔ نبی پر سب کچھ قربان کر دیا۔